آیت اللہ وحید خراسانی نے طالب علموں کے لیے اور مبلغین کے لیے حتیٰ علماء کے لیے بھی 6 خصوصی قسم کی ہدایات دیں. کہا کہ اگر ان کے اوپر تم عمل کر لو تو ایک ایسا زبردست روح کے اندر ایک انقلاب آئے گا آپ کے. سوچیں گے وہ شخص جو کہ مرجع عالم ہو, اتنے بڑے اور اتنا زیادہ علم جس کے پاس ہو, 100 سال وہ اس کے اندر جو ہے نا گزار چکا ہو اس وادی کے اندر, وہ اس میں سے 6 باتیں نکال کے آپ کو پیش کر رہا ہے. فرماتے ہیں 6 باتیں. کہہ رہے ہیں جب بھی آپ ظاہر آپ میں کوشش یہ ہوگی کہ آپ کی کہ جو بھی علم حاصل کریں آپ اس کو لوگوں کو بھی بتاتی جائیں. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی پچھلی کلاسوں میں کسی کو بتایا تھا. اپنا ایکسپیرینس صرف اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ ہم مولانا صادق حسن قبلہ کے درس میں جاتے تھے, وہاں فقہ اور اصول فقہ کی کلاسز ہوتی تھیں, تو میں وہیں بیٹھ کے پورا وہ بھی لکھ لیتا تھا, اور اس کے بعد ظاہر بس میں بیٹھ کے 1-1.5 گھنٹے کا سفر طے کر کے گھر آنا ہوتا تھا, تو پورے رستے میں اس کو ریوائز کرتا ہوا آتا تھا. اور اسی دن کی شام کو مسجد خیر العمل انچولی میں ایک جو نوجوانوں کا ایک زمانے میں خود بھی نوجوان ہی تھا, تو بہرحال ایک درس ہوتا تھا جس میں بہت سے لوگ اس میں بیٹھتے تھے, تو وہ جو ان کا درس ہوتا تھا پورا یاد کر کے پھر بس میں یاد کرتے ہوئے اس کو دہراتے ہوئے, اور یہاں آ کر اس میں سے میجورٹی کے جو پوائنٹس ہوتے تھے وہ اپنے درس میں یہاں پر بیان کر دیتا تھا. تو کیا ہوتا تھا کہ بہرحال جب آدمی حاصل کرنا شروع کرتا ہے تو دوسروں کو بھی پہنچاتا ہے, اس طرح اس کو بھی وہ چیز یاد ہو جاتی ہے اچھی طریقے سے. تو فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ بیان کریں, جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں اور لوگوں کو بیان کریں, تو اس میں بیان فضائل معصومین ضرور ہونا چاہیے. خاص طور پر اس کے اندر خود احادیث معصومین ہونی چاہیے. معصومین کے فضائل ہر اس کے اندر ضرور بیان ہونے چاہیے. آج کل دیکھیے بہت سی مجالس ہم دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ اس میں جناب صرف اپنے بیرونی ممالک کے قصے اور ادھر ادھر کی باتیں, اس میں پوری حدیث کو آپ ڈھونڈ ڈالیں گے, نہ اس میں کوئی قرآنی آیات بعض اوقات ملتی ہے, نہ اس کے اندر پوری تقریروں میں لوگوں کی کوئی حدیث ملتی ہے معصومین کی. یعنی آپ خود سمجھ جائیں کہ ہم نے کیا حاصل کیا. یعنی کہ ایسی کون سی مجلس ہے جس میں بیان فضائل معصومین ہی نہ ہو. لوگ سوچتے ہیں یہ تو کب تک خیبر و خندق پڑھتے رہیں گے وغیرہ. تو پورا اسلام فقط ان جنگوں پہ تو نہیں, اور ان جنگوں کو بیان کر اس میں سے بھی نئے نئے نقطے نکال کر فضائل معصومین آپ بیان کریں. تو بہرحال وہ فرماتے تھے کہ بیان فضائل معصومین یہ لازمی ہونا چاہیے. 6 ہدایات جو انہوں نے دی ہیں ان میں سے ایک ہدایت. دوسرا بیان مسائل و احکام ہونا چاہیے. احکام بہانے سے اپنی گفتگو کے اندر کوئی بھی چیز نکالیں آپ. مثلا آپ ماشاءاللہ آپ میں سے کتنے مثلا آپ بیان کر رہی ہیں کہ زیارت کے لیے گئے ہوں گے, تو آپ نے یقیناً اس میں غسل زیارت بھی کیا ہوگا. یعنی ایسی آپ نے کوئی بات نکالی اور اس میں غسل زیارت آپ کو پتہ ہے کہ وضو کے لیے کافی نہیں ہوتا, اس کے بعد وضو کرنا لازمی ہوتا ہے. یعنی آپ نے کیا ہوا کسی بھی بہانے سے اس کے ذکر کے اندر, اس کو بند کر دیجیے ذرا, تو اس میں خود سے آپ نے ڈالنے ہیں اس کے اندر کہ لوگ, کیونکہ دیکھیے آئین ہے کوئی پورا ہمیں جو دیا گیا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے جو ہے وہ زندگی گزارنی ہے. تو یہ فقہی احکام ہے جو زندگی گزارنے کے جو طریقے بیان کیے جاتے ہیں جس کے اندر. تو یہ دوسری چیز جو لازمی آپ کو بیان کرنی ہے وہ بیان مسائل و احکام, جو صحیح طور پر آپ علم کو حاصل کریں, اور اس کے بعد مثلا جو چیز یہاں پر پڑھائی جائے مدرسے میں مسائل سیکھیں, وہ گھر میں جا کے اور گھر والوں کو بتائیں, اپنی سہیلیوں کو بتائیں. موقع نہیں بھی نکل رہا ہے تو خود ہی موقع کو نکالیں, ایک سوال پیدا کر دیں لوگوں کے سامنے, ارے آج ہم نے دیکھیں یہ والی بات سیکھی ہے. بہت سے لوگ اس کے میں ڈسکشن, یعنی اب فضولیات ڈسکشن کے بجائے دینی احکام کے گھر میں ڈسکشنز ہوں. تیسری چیز وہ فرماتے ہیں دفع شبہات. آج کل دیکھیے کتنا زیادہ شبہات ڈالے جا رہے ہیں. یہ زیارت اناتھینٹک ہے, یہ مثلا یہ حدیث اناتھینٹک ہے, یہ فضائل معصومین اناتھینٹک ہے, یہاں پر یہ شبہ ہے, یہاں پر یہ شبہ ہے. ایک شبہات کی ایک وادی, ایک بہت بڑا ایک سمندر ہے جس کے اندر لوگوں کو ڈالا جا رہا ہے. تو لوگوں کے سوالوں کے جوابات, بہت سارے شبہات ہوں گے. یہاں شبہات کے جواب دینے کے لحاظ سے بھی کلاسز ہوتی ہیں, اور اس کے اندر ان سب چیزوں کے دلائل بیان کیے جاتے ہیں. آپ لوگ بھی سیکھیں اور لوگوں کو اس لحاظ سے سکھائیں. یہ تیسری ہدایت جو طالب علموں, علماء یا مبلغین کو آیت اللہ وحید خراسانی دیتے ہیں. چوتھی چیز فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد دعائے عہد کی تلاوت کی جائے. ہر نماز کے بعد. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی 40 روز تک دعائے عہد کی تلاوت کرے گا تو جلدی وہ وقت آئے گا کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام کو پالے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
اور اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا یعنی مر گیا اگر وہ، تو جب امام کا ظہور ہوگا تو اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور وہ ان کے انصار و اعوان کے اندر شامل ہوگا. اور اس کلمات کے جو دعائے عہد ہے اس کے ایک ایک جو فقرہ ہے، اس کے ایک ایک کلمے کے بدلے میں 1,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں اور 1,000 گناہ محو اس کے نامہ اعمال سے کیے جاتے ہیں. یہ دعائے عہد ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ 40 روز تک، وہ فرماتے ہیں ایسا زبردست آپ کی روح کے اندر ایک انقلاب یہ چیزیں جو ہیں پیدا کرتی ہیں. تو دعائے عہد کی 40 روز تک فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد دعائے عہد کی تلاوت کو روزانہ کیا جائے. کوشش کریں کہ دعائے عہد ایک صفحے کی، آپ نے دیکھا کہ اتنے زیادہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس کو یاد کرنا. اور 5ویں چیز یہ بیان کی کہ ہر صبح اور رات 11 مرتبہ سورہ توحید کا ہدیہ امام زمانہ علیہ السلام کو پیش کیا جائے. ہر صبح کو بھی 11 دفعہ سورہ توحید اور رات کو سونے سے پہلے 11 دفعہ سورہ توحید. فرماتے ہیں کہ اس قدر اس کے اثرات ہیں، اس قدر اثرات ہیں، کہا جاتا فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ نسیم سحر جب چلتی ہے نا، دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ ہر موسم میں آپ زمین میں دانہ ڈالیں نہیں اگتا ہے، اس سے فصل کاشت نہیں ہوتی ہے، لیکن جب نسیم بہار چلتی ہے، نسیم بہار جب چلتی ہے اس وقت دانہ ڈالتے ہیں تو دانہ بھی برابر ہوتا ہے، کاشت اس سے ہوتی ہے، کاشتکار کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو کہا یہ روزانہ آپ یہ دانہ ڈالیں گے نا صبح اور رات کو 11 مرتبہ سورہ توحید کا اور اس کا ہدیہ امام زمانہ علیہ السلام کو پیش کریں گے تو روح کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جائے گا، ایک عجیب و غریب انقلاب برپا ہو جائے گا. خاص طور پہ فرماتے ہیں اگر دعائے عہد کو بھی اس کے ساتھ شامل کر لیا جائے، یعنی دعائے عہد تو جو آپ نے نمبر 4 پہ ابھی سنی، دعائے عہد اور اس کے ساتھ 11 مرتبہ سورہ توحید صبح کو اور 11 مرتبہ شام کو، تو آپ کی روح کے اندر ایک عجیب و غریب انقلاب پیدا ہو جائے گا. آپ خود حیران ہوں گی کچھ عرصے میں کہ میری حالت کیا، میں پہلے کیا تھی اور اب کیا ہو گئی. یہ وہ شخص بتا رہے جو 100 سال تک اس میدان کا شہسوار ہے، علمی دنیا کا، روحانیت کا، وہ آپ کو سمجھے پوری اس کو سمیٹ کر 6 جملوں کے اندر آپ کو بیان کر رہا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. ہر صبح اور شام کو 11 مرتبہ سورہ توحید کا ہدیہ اور اس کے ساتھ کیا ہے دعائے عہد کی تلاوت. اور فرماتے ہیں 6ٹھی اور آخری چیز یہ کہ دن بھر میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں اور اس کا ہدیہ امام زمانہ علیہ السلام کو پیش کریں. دن بھر میں 100 مرتبہ. اب آپ دیکھیں کبھی بھی سورہ قل ہو اللہ احد پڑھ کے آپ دیکھیں چند سیکنڈ کے اندر ایک سورہ ہو جائے گا اور چند منٹس کے اندر ہی آپ خود کیلکولیٹ کر لیں. 100 کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. 100 مرتبہ سورہ اخلاص کو توڑ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اگر ایک وقت میں نہیں، ورنہ تو ایک وقت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. آپ خود حیران ہوں گی کہ اتنی جلدی تسبیح والی مکمل ہو گئی. تو یہ 6 چیزیں ایسی ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں اگر آپ مل جائیں اور یہ اگر آپ نے یہ کام کر لیے تو روح ایک ایسے سمجھیں کہ وہ نسیم بہار، ہر چیز آپ کی روح اندر تک شاد ہو جائے گی اور اس میں ایک ایسی روحانیت کاشت ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گی کہ یہ میں پہلے کی زندگی میری کیسی تھی اور اب میری زندگی کیا ہو گئی ان 6 چیزوں کو انجام دینے کے بعد. تو آیت اللہ وحید خراسانی خاص طور پہ یہ 6 چیزیں جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں.